اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین، اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس، اسلام کا سب سے بہادر جس نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ امام علی وہ تھے جنہوں نے ہر قدم پر رسول اللہ کا ساتھ دیا اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس نے خیبر کی جنگ میں ہزاروں سپاہیوں سے لڑنے والے مرحب کو ایک ہی وار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب امام علی میدان میں جاتے تو ہر طرف خوف چھا جاتا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ امام علی کا مقابلہ کر پائے۔ سوال یہ ہے کہ امام علی کو کیسے شہید کیا گیا؟ تو آئیے سنتے ہیں امام علی کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ رات کی تاریک کوفہ کی گلی غیر معمولی خاموشی سے ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہر کا ہر دروازہ کسی آنے والی صنع سے بے خبر ہے، مگر لوگ بے خبر تھے۔ صرف چند قدم دور ایک قاتل اپنی تلوار کو زہر میں بھگو کر اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جو تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ اور دوسری طرف ایک ایسا انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی بہادری، عدل اور تقویٰ کی مثال پوری دنیا دیتی ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جسے دیکھ کر آسمان بھی غمگین ہو جائے گا۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے حضرت علی جیسے عظیم انسان کو شہادت کے مقام تک پہنچایا؟ آئیے اس دل دہلا دینے والے واقعے کو پوری داستان شروع سے جانتے ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جس پر زمین بھی غمگین ہو جائے گی اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ ہوا آہستہ آہستہ مسجد کوفہ کی ستونوں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے وقت خود کسی عظیم سانس کا انتظار کر رہا ہو۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے پردے میں ایک خوفناک سازش اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس مسجد کی طرف حضرت علی اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، بے خبر کہ آج کی صبح ان کی دنیا اور زندگی کی آخری صبح ثابت ہونے والی ہے۔ صرف چند لمحوں بعد ایک ایسی تلوار اٹھنے والی تھی جس کی وار صرف ایک انسان پر نہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ پر ہونے والا تھا۔ وہ شخصیت جس نے بے چینی سے رسول اللہ کا ساتھ دیا، جس نے ہر میدان میں اسلام کا پرچم بلند رکھا، جس کا علم، عدل، شجاعت اور تقویٰ کو دوست بھی دیتے تھے اور دشمن بھی، وہ تھا حضرت علی بن ابو طالب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امت مسلمہ اس مقام تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چوتھے خلیفہ راشدہ حضرت علی کو ایک مسلمان قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عثمان کی شہادت نے اسلام دنیا کو شدید آزمائش میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کے درمیان خلافت بڑھنے لگی، کئی علاقوں میں بے چینی پھیل گئی اور انہی مشکل حالات میں مسلمانوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی نے خلافت سنبھالی، انصاف قائم کرنا، امت کو متحد کرنا اور فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہر طرف مختلف سیاسی رائے، قبائلی مفادات اور اقتدار کی کشمکش موجود تھی۔ انہی حالات میں 2 بڑی جنگیں پیش آئیں: جنگ جمل
اور پھر جنگ صفین۔ جنگ صفین کے اختتام پر جب دونوں فریقوں نے خون ریزہ روکنے کی ثالث تحکیم پر رضامندی ظاہر کی تو حضرت علی کے لشکر میں شامل ایک گروہ نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ ابتدا میں ایک نعرہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ نعرہ شہادت میں بدل گیا۔ یہ گروہ بعد میں خواہ راجہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت علی نے انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے دلیل دی، قرآن کی روشنی میں گفتگو کی اور انہیں امت کی اتحاد کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ حق کی بات سن کر واپس آ گئے، لیکن کچھ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے دلوں میں نفرت مزید بڑھتی گئی۔ بالآخر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسلامی دنیا کے چند بڑے رہنما ختم کر دیے جائیں تو ان کے خیال میں تمام خلافت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک خطرناک سوچ تھی اور اس سوچ نے ایک ہولناک سازش کو انجام دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق 3 افراد اس منصوبے پر متفق ہوئے۔ ایک نے حضرت معاویہ کو نشانہ بنانے کا ارادہ کیا، دوسرے نے عمر بن العاص کو، اور تیسرے نے سب سے خطرناک ذمہ داری لی، حضرت علی بن ابو طالب کو شہید کرنے کی ذمہ داری۔ عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ صرف ایک انسان پر حملہ نہیں کرنے جا رہا، بلکہ اسلام تاریخ کا ایک عظیم ترین باب کو خون سے رقم کرنے والا ہے۔ اور اب 19 رمضان کی وہ صبح قریب آ چکی تھی، ایک صبح جسے امت مسلمان کبھی نہیں بھول سکی۔ قتل کی تیاری اور 19 رمضان کی صبح رات گزر رہی تھی، لیکن عبد الرحمن بن ملجم کے دل میں نفرت کی آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس شخصیت کو وہ نشانہ بنانے جا رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، اسلام قبول کرنے والے اولیان افرادوں میں سے ایک تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر۔ اور بے شمار مورکوں کے عظیم مجاہد تھے اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی بن ابو طالب تھے۔ اس کے باوجود اس نے اپنی گمراہی عقیدہ کو حق سمجھ لیا۔ پھر وہ اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخی روایت کے مطابق اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بھگو لیا تاکہ اگر ایک وار ہو تو وہ جان لے ثابت ہو۔ جس دن وہ اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جام پہنانا چاہتا تھا، ادھر حضرت علی اپنی معمول کی زندگی گزار رہے تھے۔ دن ہو یا رات، عدل، عبادت اور لوگوں کی خدمت آپ کی زندگی کا حصہ تھا۔ آپ بیت المال کے معاملے میں انتہائی دیانتدار تھے، کمزوروں کے سہارا بنتے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے اور رات کی تاریک میں بھی لوگوں کی خبر گھیری کرتے۔ آپ کو دنیا کی حکومت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا عزیز تھی، مگر دوسری طرف دشمن اپنی منصوبے کی آخری تیاری کر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس علمناک کی صبح کو قریب لا رہا تھا۔ آخر کار 19 رمضان 40 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ کوفہ ابھی مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا، فضا خاموش تھی اور مسجد کوفہ میں چند لوگ فجر کی نماز کا انتظار میں موجود تھے۔ اسی دوران حضرت علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھے، چہرے پر عبادت کا نور اور دل میں اپنے رب کی یاد۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے آمادہ کیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص اپنی تلوار مضبوطی سے تھاما اور موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، ہاتھ تلوار کے دستے پر مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔
اور نظر صرف ایک شخصیت پر جمی ہوئی تھی، حضرت علی پر۔ پھر نماز شروع ہوئی۔ حضرت علی اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے، رکوع کیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اچانک خاموش مسجد ایک ہولناک چیخ سے گونج اٹھی۔ ایک زہر میں بھگوئی ہوئی تلوار پوری قوت سے حضرت علی کے سر مبارک پر لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری اسلامی دنیا کو غم میں ڈبو دیا۔ مسجد کوفہ کی خاموشی ایک لمحے میں چیخ پکار میں بدل گئی۔ نمازی گھبرا گئے، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی کیا ہوا۔ حضرت علی سجدے سے اٹھے تھے کہ زہر میں بھگوئی ہوئی تلوار کا گہرا زخم آپ کے سر مبارک پر لگ چکا تھا۔ حضرت علی کا خون بہنے لگا، لیکن اس نازک لمحے میں بھی آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ آپ نے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے جو آج تک ایمان اور یقین کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی نے کہا، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر مسجد میں موجود لوگ اب دیدہ ہو گئے۔ دوسری طرف عبد الرحمن بن ملجم وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نمازیوں نے اسے تعاقب کیا اور کچھ ہی دیر میں اسے گرفتار کر لیا۔ نمازی غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اسی وقت اس سے بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت علی نے زخمی حالت میں بھی عادل کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قیدی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے کہا، اگر میں زندہ رہا تو خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر شریعت کے مطابق اس سے قصاص لیا جائے۔ یہ وہ عدل تھا جو صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی کی آخری لمحے میں بھی عمل سے نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی کو احتیاط سے مسجد سے گھر لے جایا گیا۔ طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے زخم کا معائنہ کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق زخم اتنا گہرا تھا اور زہر جسم میں اثر کر چکا تھا۔ لوگوں کے دل ڈوبنے لگے۔ ہر طرف ایک دعا تھی، اللہ اپنے خلیفہ کی شفا عطا فرما۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور اہلیہ خانہ آپ کے پاس موجود تھے۔ گھر کا ماحول غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن حضرت علی کے چہرے پر صبر اور اللہ کی رضا پر کامل اطمینان نما تھا۔ ان نازک لمحات میں بھی آپ نے اپنے بیٹے اور اہلیہ خانہ کو دنیا کی نہیں بلکہ دین کی نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کی حفاظت کرنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یتیم، مسکین اور کمزوروں کا حقوق کا خیال رکھنا، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ صرف ایک باپ کی نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم خلیفے کی امت کے لیے آخری وصیت تھی۔ 2 دن تک حضرت علی نے شدید تکلیف برداشت کی، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں اپنے رب کی رضا تھی۔ کوفہ کے لوگ بے چینی سے دعا کر رہے تھے، اور ہر گزرتا لمحہ انہیں ایک ایسا اندیش کی طرف لے جا رہا تھا جس کا تصور بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ 21 رمضان کی صبح، اور اس کے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا تھا۔ حضرت علی کی شہادت، تدفین اور سبق جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ 2 دن گزر چکے تھے، زہر اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ کوفہ کی فضا پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہر گھر میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمارے امیر المومنین کی شفا عطا فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ مدینہ نہیں بلکہ کوفہ کی وہ صبح تھی جس پر تاریخ اسلام کا ایک نہایت دردناک باب رقم ہونے والا تھا۔ وہ شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اسلام قبول کرنے والے اولیاء لوگوں میں سے تھے، اور بعد میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشدہ بنے۔ وہ تھے حضرت علی، ایک ایسا نام جس کے ساتھ بہادری، علم، عدل اور شجاعت کی بے شمار داستانیں وابستہ ہیں۔ لیکن آج اس عظیم شخصیت کی زندگی اپنی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کوفہ کی فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صبح تاریخ اسلام کی عظیم ترین کرداروں میں سے ایک اور آخری صبح بننے والی ہے۔
اس کے بعد حضرت علی بن ابو طالب 21 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر پورے کوفہ میں بجلی بن کر پھیل گئی۔ مسجد کوفہ جہاں چند دن پہلے حضرت علی لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے، آج غم کی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور اہلیہ بیت شدید غم میں تھے۔ صحابہ کرام اور اہلیہ کوفہ پر بھی یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ اسلام دنیا نے ایک ایسا رہنما کھو دیا جس کی بہادری میدان جنگ میں بے مثال تھی اور جس کا عدل، تقویٰ اور علم ہر خاص و عام میں معروف تھا۔ حضرت علی کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین رات کے وقت خاموشی سے کی گئی تاکہ کسی کو فتنہ یا بے حرمتی کا اندیشہ نہ رہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن علی مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن امت کے لیے آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ حضرت علی کی پوری زندگی ہمیں کیا عظیم سبق دیتی ہے۔ یہ سبق طاقت کا اصل مقصد انصاف، علم، انسانوں کو بلند کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حق کا ساتھ دیا۔ مشکلات آئے، فتنے اٹھے، مخالفین سامنے آئے، لیکن آپ نے عدل اور تقویٰ کا راستہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے قاتل کے بارے میں بھی انصاف کی تعلیم دی۔ یہ ایک سچا مسلمان اور عادل حکمران کی پہچان ہے۔ تاریخ کی تلوار ایک جسم کو زخم کر سکتی ہے، لیکن کردار، علم اور ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ آج بھی جب حضرت علی کا نام لیا جائے تو ذہن میں ایک بہادر مجاہد، ایک عادل خلیفہ، ایک عظیم عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے صحابہ کی تصویر ابھرتی ہے۔ حضرت علی کی شہادت ایک سنہ ضروری تھا، لیکن حضرت علی کی زندگی ہر دور کے انسان کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اگر آپ اس عظیم صحابہ کی سیرت سے محبت کرتے ہیں تو ان کا عدل، صبر، عبادت اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اصل محبت صرف نام لینے میں نہیں بلکہ ان کا کردار سے سبق حاصل کرنے میں ہے۔